بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 217، آیت نمبر 255، آیت الکرسی۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقانیت کا ذکر ہوا کہ وہ سچے نبی تھے۔ تو قرآن کے نزول کے وقت ان کی امت بھی موجود تھی، لیکن وہ بڑے کافر تھے اس وقت اور ظالم تھے، جنہوں نے قرآن سے اور نبی سے انکار کیا۔ اور کافر اور ظالم کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی توحید اور اللہ کے اس مسئلے سے انہوں نے انکار کیا۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، گویا کہ اللہ کی توحید میں غیر کو شریک بنایا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو۔ تو عام آیتوں میں انفقوا فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یہاں فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی جگہ یہ اللہ لا الہ الا ہو ہے، معنی انفقوا لہذہ الکلمہ، اس کلمہ توحید کے لیے خرچ کرو جو اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہے یہ ظالم ہے۔ ظالم اس لیے اور کافر اس لیے کہ یہ منکر ہے الکافرون من هذه الکلمہ اللہ لا الہ الا ہو، اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کا جو حق تھا الوہیت اور خدائی، اللہ کا حق تھا، وہ مخلوق کو دے دیا، اس لیے یہ بڑے ظالم ہیں۔ اس آیت کو آیت الکرسی اور اعظم آیتین کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ حدیث مسلم ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت یعنی اعظم آیتین کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو آپ کا علم مبارک۔ گویا کہ انہوں نے جو جواب دیا وہ عالم تھے قرآن کے، ورنہ عالم نہ ہوتے، حافظ ہوتا تو آیت مدائنہ جواب میں بتاتا، کیونکہ وہ طویل آیت ہے۔ اگر یہ پوچھا جاتا کہ لمبی آیت کون ہے تو آیت مدائنہ ہے، لیکن علمی نقطہ نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، اعظم آیتین ہے۔ اس آیت کو فضائل میں یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کو پڑھے تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق کہ شیطان آیا اور انہوں نے اس کو باندھا، چوری کر رہا تھا، تو 3 دن تک باندھا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا ہوں کہ وہ آیت الکرسی آپ پڑھیں تو آپ کے قریب شیطان نہیں آ سکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو چھوڑا اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو ذکر کیا، تو آپ نے کہا ٹھیک کہا ہے۔ گویا کہ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، شیطان کی زبان سے نہیں۔ اس طرح تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے اندر 12 احادیث ذکر کی ہے اس کی فضائل کے بارے میں۔ اس کو سیدۃ آیت البقرہ بھی کہتے ہیں کہ بقرہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت، اور سید آی القرآن، قرآن کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت یعنی سردار، اور اسی کو اشرف الآیت بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر البحر المحیط نے ذکر کیا ہے کہ یہ اشرف الآیات ہے قرآن کی آیتوں میں سے۔ اس کی فضائل اور برکات میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر 50 کلمات ہیں، اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں، اور اسی طرح اس میں اللہ تبارک و تعالی کا نام اسم ظاہر اور ضمیر کے ساتھ 18 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اسم ظاہر اور اسم ضمیر کی صورت دونوں میں۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر بہت بڑا کمال ہے، اس لیے اس کو اعظم آیتین فی القرآن کہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ مبتدا، لا الہ الا ہو یہ اس کے لیے خبر ہے۔ گویا کہ یہ لا الہ یہاں بطور انشاء کے نہیں ہے، دعا نہیں ہے،
بلکہ یہ خبر دی جا رہی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، نہیں ہے کوئی کارساز، نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے حقدار اس کے سوا، اور نہیں ہے کوئی نظام چلانے والا ہمیشہ زندہ سوائے اس کے ایک اللہ کی ذات۔ الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، اور الحی صفت اشتراک لفظی، اس میں حی بندے کی صفت بھی اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ بندہ زندہ ہے لیکن اس پر فنا اور موت آتی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، الذی لا یموت، سورہ فرقان کے اندر ہے کہ اس پر فنا اور موت نہیں آتی۔ القیوم تو لہٰذا رد ہے ان لوگوں پر کہ جو مردوں کو پکارتے ہیں، جس پر موت آتی ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں، وہ فریاد رس نہیں۔ القیوم جو نظام چلانے والا ہے، اور افمن هو قائم علی کل نفس، ہر چیز کے اوپر وہ نگران اور محافظ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے کہ قیوم کا معنی ہے جو کائنات کی تدبیر اور حفاظت کرتا ہے، یعنی متصرف ہے، نظام کو چلانے والا، آسمانوں اور زمین، انسان اور جنات، تمام مخلوق کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور حفاظت بھی وہی کرتا ہے، نظام بھی وہی چلاتا ہے۔ لہذا ان لوگوں پر رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظام چلانے والے ائمہ ہیں اور یہ اللہ نے اماموں کے ذمہ اور حوالہ کیا ہے۔ تو القیوم میں یہ خبر ہے اور معرف باللام ہے اللہ کے لیے، اور اس میں حصر ہوتا ہے، جیسے کہ زید الکریم، زید ہی سخی ہے، مانا اللہ ہی قیوم ہے، اللہ کے سوا کوئی اور قیوم نہیں۔ ان متصوفہ پر بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک قطب ہے اور اس کے 4 غوث ہیں، ہاں جیسے کہ اس کے 4 گورنر ہوں کوئی، اسی طرح اس کے ابدال ہیں، رفقا ہیں، نجبا ہیں، اور رجال الغیب ہیں۔ تو وہ کیسے رجال ہیں جو کہ غیب ہے، جو موجود نہیں ہے؟ وہ تو انسان نہیں ہے، پھر فرشتے ہوں گے یا کوئی جنات یا کوئی اور چیز ہوگی۔ تو القیوم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قیوم زمان ہے، تو نظام چلانے والا، مدبر عالم، متصرف، تصرف کرنے والا، نظام کو چلانے والا، آسمان اور زمین صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ نہ کوئی قطب، نہ غوث، نہ ابدال، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان جن شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عقیدہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، گویا کہ ہر جملہ دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جب اس پر موت نہیں آتی تو ایسا نہیں کہ جس پر فنا اور موت آ جائے تو وہ نظام نہیں چلاتا، ہمیشہ نظام بھی وہی چلا رہا ہے، اور نظام اس لیے چلاتا ہے کہ اس پر غفلت، نیند، اونگ نہیں آتی۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ ایک ہے سنہ کا مطلب یہ کہ صرف سر پر بوجھ آ جائے اور نیند کی حالت پیدا ہو جائے اور سر انسان کا ہلتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے۔ اور دوسرے نعاس، جس میں آنکھیں بند ہو جاتی ہے لیکن انسان جو ہے نا وہ سر نیچے ہل جاتا ہے، جیسے کہ قاری لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے سو جاتے ہیں، نماز میں حرکت کرتے ہیں۔ اور نوم اس کو کہتے ہیں کہ دل بھی سو جائے۔ تو صرف سنک کو اور نوم کو ذکر کیا، نعاس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ ادنا درجے کی جو غفلت ہے وہ سنتن ہے، کہ صرف سر پر بوجھ آ جانا، یا اونگ جس کو کہتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ بڑی غفلت جو ہے وہ نوم ہے، تو ابتدائی بھی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے، تو معنی یہ ہے کہ وسط والی بھی نہیں ہے، سب کی نفی ہو گئی۔ معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کی غفلت نہیں آتی، اس لیے وہ نظام چلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مدبر نظام چلا رہا ہے تو کبھی وہ سو جاتا ہے، کبھی اس پر غفلت آ جاتی ہے تو پھر نظام تو درم برم ہو جائے گا، یا وہ جب آرام کرتا ہے تو پھر نظام کوئی اور چلا رہا ہے۔ نہیں، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اللہ تعالیٰ کو اور نہ نیند۔ لہو خاص اللہ ہی کے اختیار میں ہے، خبر مقدم ہے، ان چیزوں کا اختیار اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ اور لام کا معنی لہو اللہ کے لیے ملک اور ملک اور خلق اور عبید، یعنی ملک بادشاہی بھی اللہ کی ہے، ملک اور یہ مملوک بھی اللہ کے ہیں، اور مخلوق بھی اللہ کی ہے، اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔ ما وہ جو کچھ آسمانوں میں اور ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اوپر کے عالم میں اور نیچے زمین کے اندر کائنات کے جو مکانات ہیں، ان تمام کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، اس میں کسی اور کا اختیار نہیں چلتا، اس پر غفلت نہیں آتی، وہ نظام کو چلاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ منزل الذی سے
یعنی پہلی آیت کے اندر توحید الالوہیت کو ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے تصرف کی توحید کو ذکر کیا، توحید فی تصرف اور توحید فی ربوبیت۔ اب رد ہے شفاعت قہریہ کے اوپر، کون ہے وہ ذات یشفع کی سفارش کرے عندہ، اللہ کے ہاں، مانا نہیں کر سکتا کوئی بھی سفارش الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ شفاعت بالاذن جو ہے، شفاعت جو کی جاتی ہے تو دنیا میں 3 طریقے سے شفاعت کی جا سکتی ہے۔ جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو مجرم سب سے پہلے شفاعت یہ ہے کہ کسی کو ذی وجاہت آدمی ہو، معتبر آدمی ہو، خان وڈیرہ چودھری ملک، تو اس کو پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے حاکم مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس نے مجھے درخواست کی۔ ایک تو قانون ہے کہ اس میں اس کو سزا دی جائے، تو قانون تو یہ چاہتا ہے کہ شفاعت نہ کی جائے، سفارش قبول نہ ہو، لیکن اس آدمی کی وجہ سے حاکم مجبور ہو کر اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس حاکم کا کوئی دوست ہو تو وہ دوست سے سفارش کی جائے، تو اگرچہ قانوناً اجازت نہیں ہے لیکن دوست کے سامنے وہ مجبور ہوتا ہے کہ دوست کو ناراض نہیں کر سکتا، تو شفاعت بالمحبت جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تیسری صورت شفاعت بالاذن ہے کہ بادشاہ، قانون میں یہ لکھا ہے کہ اس جرم کے سزا یہ کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، ہاں البتہ وقت کا حاکم اور بادشاہ جو ہے وہ اگر کہہ دے کہ اس کی پھانسی سے اس کا آرڈر نہ ہو، تو اس وقت حاکم جو ہے یہ اس کو کہیں گے سفارش قبول ہوگی، لیکن شفاعت بالاذن ہے کہ بادشاہ نے اجازت کی ہے، لیکن یہ بھی قانون ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں، کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ وقت کا بادشاہ اگر کہہ دے تو پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ سزا میں اس کا تخفیف کی جائے گی، یعنی سزا آسان ہو جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن یہ پہلی 2 قسم کی جو شفاعت ہے بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت، یہ نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی دوست کام آئے یا وہاں کوئی بڑا آدمی ہو، معتبر ہو، تو یہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح شفاعت بالاذن جو ہے وہ تو ہوگی، لیکن مومن کے لیے ہوگی اور کافروں کے لیے تو وہ بھی نہیں، کیونکہ شفاعت بالاذن جو اللہ تعالیٰ مسلمان شفاعت کرے گا مسلمانوں کے لیے، اور کافر اور مشرکوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ذکر کیا کہ من ذا الذی، کون ہے وہ ذات یشفع کہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، مانا نہیں کر سکتا الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ اذن دے، اور اذن تو مومن کے بارے میں دیا جائے گا۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما ان چیزوں کو بین ایدیہم جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم جو پیچھے ہیں، جو کچھ حالات پہلے گزر چکے اور جو بعد میں، اللہ سب کا علم رکھتا ہے، جو اوپر ہے، جو نیچے ہے، جو دائیں اور جو بائیں ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کو، بزرگوں کو بھی کچھ علم دیا ہوگا، تو جواب ہے کہ نہیں، ولا یحیطون، یہ نہیں گھیر سکتا بشیء، ایک ذرے کو بھی، من علم، اللہ کے علم میں سے، اللہ کا علم کلی ان کے پاس نہیں ہے، الا بما شاء، مگر اللہ جو چاہے تو وہ دے دیتا ہے۔ ما شاء سے مراد کہ اللہ تعالیٰ جس کو اسباب کے ذریعے علم دے، یا عقل کے ذریعے، یا حواس کے ذریعے، یا وحی کے ذریعے، تو وہ اسباب کے ذریعے علم ہے، اس کو علم الغیب نہیں کہتے ہیں، وہ اخبار بالغیب ہے اور غیب کی خبریں ہیں۔ علم الغیب یہ کہ جو بغیر اسباب کے علم حاصل ہو، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسع کا معنی فراخ ہے، عام ہے، شامل ہے، اس میں وسعت ہے۔ کرسی، اللہ کی کرسی، السماوات آسمانوں سے، والارض زمین، آسمان اور زمین سے زیادہ فراخ ہے، ان سے مطلب یہ کہ اس کی وسعت زیادہ ہے، فراخی زیادہ ہے۔ کرسیہ کے اندر مختلف تفاسیر ہے، لیکن اصح قول اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ موضع قدمہ، کہ آپ کے قدموں کی جو جگہ ہے اس کو کرسی کہا گیا ہے، اور یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے یہاں کرسی کا معنی علم کیا ہے، بعض نے قدرت کیا ہے، اور اس طرح مختلف معنی کی ہے، لیکن یہ تعویلات ہے، اصل معنی یہاں پر کرسی کا وہی معنی ہے جو کرسی سے مراد وہ اللہ کی کرسی ہے۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ سلف کا اور اصل متقدمین کا مذہبی مسلک یہی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل وہ موضع القدمین ہے۔ وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی وسیع آسمانوں سے اور زمین سے، ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اللہ تعالیٰ کو اس آسمان اور زمین اور اس کائنات کی حفاظت۔
وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے تو وہ تھکاوٹ اللہ پر نہیں آتی، وہ اس نظام کو چلاتا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ بلند ذات ہے، العظیم، العلی کا معنی اس کی ذات جو ہے بڑی ہے، اور العظیم معنی عظیم الصفات، اس کی صفات بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی عظیم ہے، وہ عظیم الصفات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور اللہ کی ذات بھی بہت بڑی ہے، اللہ بڑی ذات ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، العظیم اور العلی دو، اور ان کے اندر ضمیر یہ 4 ہو گیا، اور وہ ضمیر کے ساتھ ہی 5 مرتبہ ذکر ہو گیا، اور اس طرح لا یعودہ کے اندر ہو ضمیر کے اندر یہ 6 مرتبہ ہے، اور وسع کرسیہ میں ہو ضمیر اور وسع کے اندر ضمیر، اس طرح ان کو شمار کرتا جائے، بما شاء کے اندر ضمیر اور من علمہ میں ہی ضمیر۔ تو اس طرح ضمائر کو اور اسماء ظاہرہ کو شمار کریں تو یہ 18 مرتبہ ہو جائے گا۔